ایک ہے 10واں اور آخری پیغام. 10 پر بس کریں گے کیا؟ ایک 10واں اور آخری پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو دیا جو انسان حیوان بنا ہوا تھا، وہ آدمی کو دیا جو درندگی کی خصلت اپنے اندر بیٹھایا ہوا تھا. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. للمومنین نہیں کہا، للہندیین نہیں کہا، للمسکتیین نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجت للناس. روئے زمین پر یہ 9 پیغام پر چلنے والا انسان ہی سب سے بہترین انسان ہے، جن کو اس لیے بھیجا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے وہ کام کرے. پوری انسانی نظام کو صحیح کرنا یہی انسانوں کا کام ہے. ان انسانوں کا جن کے پاس اللہ کا یہ پیغام ہے، جو صحیح معنی میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ اسلام مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے. اسلام، اس بات کو آپ یاد رکھیے، اسلام مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے. آج مسلمان یہ سوچ رکھا ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، اس لیے پکڑ کے رکھو، کسی کو دینا مت. اسلام مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام انسانوں کا مذہب ہے. جو انسان بھی اسلام کو قبول کرے گا وہ مسلمان ہے. جو انسان بھی اسلام کو قبول کرے گا وہ مسلمان ہے. اور اسلام ہمارا نظریہ نہیں ہے، اسلام وہ پیغام ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے، وہ سوچ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دیا ہے. اگر آج 1400 سال کے بعد ہم اسلام کو گھٹ مٹ کر کے اس کے اندر دوسری چیز ملا کر مکس کر کے اپنے آپ کو مسلمان اور اپنے پاس جو کچھ ہے اس کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے، یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے، کوتاہی ہے. اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے. اسلام ایک پیغام ہے، اسلام ایک نظریہ ہے، اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے، اسلام ایک سوچ ہے. وہ سوچ ہر انسان کے لیے ہے. اگر وہ سوچ ہر انسان قبول کرے گا وہ مسلمان ہے. جو بھی قبول کرے گا وہ مسلمان ہے، جو قبول نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے. چاہے وہ اپنا نام عبداللہ رکھے، عبد الرحمن رکھے، کچھ بھی نام ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ اسلام کا وہ آئیڈیالوجی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیا تھا، جب مکہ کے اندر 13 سال 13 ایئرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی. یہ 13 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے معلوم؟ صرف 200. بعض روایت میں 80 ہے، بعض روایت میں 125 ہے، بعض روایت میں 200. ہم 200 مانتے ہیں. 200 لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا. لیکن مدینہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے اندر وہ نظام قائم کیا، ہر فیلڈ کے اندر کام شروع ہوا، تو صرف 10 سال کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے صحابہ؟ کتنے؟ 1.25 لاکھ، 1 لاکھ سے زیادہ. کیا علاؤدین کا چراغ مل گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایسا پھونک مارے اور بدل گیا سب؟ ایسا تھا کیا کچھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نظام دیا انسانوں کو، وہی آئیڈیالوجی دیا. جب ہر فیلڈ کے اندر محنت ہوئی تو صرف 10 سال میں وہ انقلاب آیا کہ پوری دنیا کی طاقتیں دہلنے لگی اسلام کے نام سے. وہی ایک پیغام اسلام کا پیغام ہے، وہی نظریہ اسلام کا نظریہ ہے. ہمارا نظریہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فیلڈ کے اندر کام کیا. اس لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منع کیا کافروں نے، آپ اس دعوت کو چھوڑ دیجئے. ابو طالب کے پاس جا کر کے انہوں نے درخواست کی تھی آپ کے بھتیجے کو منع کر دیجئے، ہم جو کر رہے ہیں کرنے دیجئے، نہیں تو ان کو بولیے ہمارے معبود کو بھی پوجا کریں گے اور ہم بھی ان کی معبود کی پوجا کر لیا کریں گے. تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون سورہ نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج دے دو تو بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. پیشکش کیا کی گئی تھی؟ بہترین لڑکی، دنیا کی دولت، حکومت، اور کیا چاہیے، کون سا عہدہ چاہیے وہ سب ہم تم کو دے دیں گے، لیکن تم جو کام کر رہے ہو وہ چھوڑ دو. یہ خریدنے کی طاقت آج بھی ہے. جب یہ خریدنے کی طاقت استعمال کی گئی، آپ نے جواب دیا ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج دے دو تو بھی میں اس سے باز آنے والا نہیں ہوں. ایسا ایک ٹھوس نظریہ، ایسا ایک مضبوط لائحہ عمل ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. لیکن یہی چیز
جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو آپ نے حکومت بھی قائم کی، نظام بھی بنایا، دارالخلافہ بھی بنایا، دارالعبادہ بھی بنایا، دارالتربیہ بھی بنایا، خزانہ بھی بنایا، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا نظریہ تھا۔ ایک جگہ وہ چیز خریدنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کو دھتکارا جاتا ہے، اور ایک جگہ اس چیز سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اس چیز کو سنوارا جاتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو اگر صحیح معنی میں قوم کے اندر، امت کے اندر تبدیلی چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم اوپر آئے، ہمارا ایک بہترین ملک ہو، سماجی رکھ رکھاؤ ہو، رواداری ہو، ہمدردی ہو، ملنساری ہو، سب کے ساتھ یکساں تعلق کیا جائے، کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہ ہو، اونچ نیچ کا فرق ختم کر دیا جائے، عدل اور مساوات ہو، سب کے ساتھ ایک نظریے کے ساتھ دیکھا جائے۔ ایسا ملک اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہم کو اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ 200 سال تک مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، 200 سال تک مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، اس قوم کو اس پوزیشن میں لانے کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ کتنے سال؟ 200 سال تک۔ ہم 2 دن میں چاہتے ہیں بدل جائیں گے، ایسا وہ کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ ٹیکنیکل پرابلم کو اگر آپ سالو نہیں کریں گے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر ضابطے کے انقلاب پیدا کر دیں گے، وہ کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ وہ راستہ ترقی کا جو ہے، اسی راستے سے آپ کو گزرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ ترقی کر سکتے ہیں اور آپ ایک لیول اور اونچائی پہ آ سکتے ہیں۔ ہر کام ممکن ہے، ممکن طریقے سے اگر ہم اس کو استعمال کریں گے۔ ممکن طریقے کا مطلب ہے جو مہیا وسائل آپ کے پاس ہیں، ان وسائل کو اگر آپ صحیح طور پر استعمال کریں گے، آپ آہستہ آہستہ ترقی کے منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری طاقت ایک ساتھ میرے ساتھ آ جائے گی اور میں ایک ساتھ آسمان پہ پہنچ جاؤں گا، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ معجزہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو انقلاب آیا ہے، وہ ٹوٹل 63 ایئرز، 63 سال۔ کتنے سال کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 63 سال میں ایک انقلاب۔ نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان بنانے کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی میں کیا کیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی میں گھبرا کے آ رہے تھے، میں نہیں بچوں گا، میں ختم ہو جاؤں گا بول کر کے پریشان تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کلمات بتائے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لا واللہ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم، آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، دوسرے کی مصیبت خود مول لیتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اسے دیتے ہیں۔ تُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جہاں کچھ نہیں ہے وہاں پیدا کرتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، جس کا کوئی میزبان نہیں اس کی مہمانی آپ کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور ہر آفت کے اندر، ہر نوائب حق کے اندر سب سے پہلے پرسان حال کے لیے جو پہنچتا ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ زندگی ہے جس کو قرآن نے قرآن کے ثبوت کے لیے پیش کیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑا معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کی سب سے بڑی دلیل بولتے ہیں نا، لیکن میں یہ کہتا ہوں قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل، سب سے بڑی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 40 سالہ زندگی ہے۔ قرآن میں اس کو بیان کیا، فَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے بیچ میں 40 سال تک کا عرصہ گزارا ہوں، زندگی گزارا ہوں۔ یہ زندگی کے اوپر تم غور کرو، تمہیں سمجھ میں آئے گا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ ہر پیغام کے پیچھے عمل ہے درکار۔ اگر ہم عمل سے ہٹ کر زندگی بچانے کی، زندگی نبھانے کی کوشش کریں گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا اگر تعاون صحیح معنی میں رہے گا، انشاءاللہ بہت جلد ایک انقلاب آئے گا۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ ہم بدل جائیں تو یارو یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔